حضرت عباس نے خط لکھیا رسول اللہ نو کہ بھائی میرے آقا مسجد قباء تشریف لے گئے. حضرت عباس نے ایک بندے نو پیسے دیتے مدینہ مکہ مکرمہ تو اجے مکہ فتح نہیں ہویا. انہاں کیا جاؤ کہ حضور نو خط دیو کہ مکے والے بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں, حضور تیاری کرو. وہ قاصد مدینہ منورہ آیا, پوچھا رسول اللہ کتنے تھا؟ آپ نے کیا حضور تے مسجد قباء تشریف لے گئے. وہ قاصد دوڑدا اوتھے گیا تے حضور نماز ادا فرما کے تے مسجد قباء تو باہر تشریف لے آ رہے. انہیں دروازے اوتے حضرت عباس دا خط دتا تے حضور نے جدوں فرمایا انہوں ویکھو تے جس صحابی نو فرمایا نا ویکھو تے انہاں دا رنگ پھک ہو گیا. حضور نے فرمایا انہوں بند کر دو, ایتھے نہیں پڑھنا مجمع چ. حضور حضرت سعد بن ربیع نو فرمایا کہ تواڈے گھر کوئی بندہ تو کوئی نہیں, عرض کیتی کوئی نہیں. حضور فرمایا چلو انہاں دے گھر تو اندر گئے تے حضور نے فرمایا کہ ہن خط پڑھو. خط وچ لکھیا سی حضور 3000 بندہ لے کے آ رہے ہیں تے بڑے تیاری نال آ رہے ہیں, بڑا حساس مسئلہ ہے, تسی تیاری کرو. جدوں یہ خط پڑھیا گیا نا تے حضور نے فرمایا دسنا کسی نو نہیں, اے نہیں کسی نو. جدوں حضور انہاں دے گھروں نکلے نا گھوڑے اوتے سوار ہو کے تے سعد بن ربیع دی بیوی آ گئی. حضرت سعد بن ربیع انہوں نے کہا حضور تواڈے نال کی گلاں کر رہے سی, تینوں کی ہے؟ انہوں نے کہا میں سن لیا جڑا حضور تواڈے نال گل. انہاں اپنی بیوی نے نا گھروں باہر کڈیا, نال پکڑ لیا. انہوں نے کہا چل رسول اللہ کو, جے گل باہر تو کڈ چتی تے مینوں رسول اللہ نے پوچھ لیا صاحب میرا راز نہیں رکھیا تے میرا بچنا کہ کل مدینے کوئی گل پھیل جائے تے حضور مینوں معاف کر دیں. کیوں جی؟ لوگ کہتے ہیں فلاں کی عزت ہے, فلاں کی عزت ہے, یہ ساری عزتیں بعد میں ہے. ہاں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض سارے فرائض تھلے حضور دی عزت دا مسئلہ سب تو کتے کا ہے. پکڑ کے اپنی بیوی نو حضور تشریف لے جا رہے سن, حضور نے گھوڑا روک دیتا. فرمایا ساتھ کیا ہو گیا؟ عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا یہ خط کسی کو بتانا نہیں ہے, لیکن میری بیوی نے سن لیا, میں اس کو لایا ہوں, اس کی سزا بھی فرمائے اور مجھے بھی معاف کرے. حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو, معاف کر دو, جانے دو, بس بات اتنی بات. سعد بن ربیع کی 2 بیٹیاں ہیں. میدان احد حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں فبعثنی رسول اللہ یوم احد لطلب سعد بن ربیع. میدان احد وچ رسول اللہ نے فرمایا سعد بن ربیع دی خبر کون لے کے آوے گا. میرے آقا نے فرمایا اگر ان رأیتہ جے تیری ملاقات ہو جائے سعد بن ربیع فاقرئ من السلام, انہوں میرا سلام دے بھی وقل لہو کیف تجدک, نال پوچھی سناؤ کی حال ہے. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں فاصبت وهو فی آخر رمق وبه 70 ضربۃ ما بین طعنۃ برمح اور ضربۃ بسیف اور رمیۃ بسہم. فرماتے ہیں میں پہنچا تے سعد بن ربیع آخری سانس لے رہے, انجے نہیں لے رہے, 70 زخم لگے ہوئے سن, کدے کدے تلوار تے تیر تے نیزے, 70 ضربہ 70 زخم لگے ہوئے سعد بن ربیع نو تے آخری سانس لے رہے. میں فقل تو میں کہ سعد مینوں رسول اللہ نے بھیجا ان انظر الیک ام فی الاحیاء انت فی الاموات, مینوں حضور نے بھیجا ویکھ کیا ہو سعد زندہ وچ یا شہیدہ وچ, تسی دسو. فرمایا فقال انا فی الاموات, فرمایا یار زندگی تو کوئی نہیں, آخری سانس لے رہے ہیں. ہن اگلی گل کہ ذرا سننا, اے نہیں کہ میری 2 دیاں رہ گئیاں, خیال کرنا میرے بچیاں دا خیال کرنا. اسی یہ کہندے مول خادم ناموس رسالت تے ہر ویلے گل کے کرنا. میں کہو 70 زخم کوئی نہیں لگے ہوئے تے روح کوئی نہیں نکل رہی. سنو سعد بن ربیع گل کی تھی, فرمایا کہ ابلغ رسول اللہ عن السلام, جا کے حضور دی بارگاہ وچ میرا سلام پیش کرنا. اے نہیں پھر یہ بھی نال کہنا میرے اتنے زخم لگ گئے, سلام پیش کرنا تے پھر گل کی کرنا. جزاک اللہ عنا خیرا ما جزا نبی عن امتہ ہی. حضور آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک اللہ نے جس نبی نو امت دی طرف بہتر جزا دیتی, اللہ اس نال بھی آپ کو بہتر صلہ عطا فرمائے. کہتے ہیں مولی اور کیا گل کیوں نہیں کرتا. میں کوئی سعد بن ربیع جانے نہیں کی تھی, مولی خادم نو تے ایک تیر بھی نہیں لگیا. اگلی گل کی وقل لہ انی اجد ریح الجنت. حضور نے پوچھا سی نا بھائی, ان کو پوچھنا بھی کی حال ہے, تے اے نہیں کیا تڑپ رہا ہوں جسم تے چھلنی ہو گیا اور ویکھنا رہا. میں جا کے عرض کر رہا نا, حضور نے پوچھا کیف تجدک, میں جا کے عرض کرنا سعد بن ربیع کہہ رہا انی اجد ریح الجنت, حضور مجھے یہاں احد میں لیٹے ہوئے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جنہ دی خاطر جا رہے ہیں پھر بھی انہاں دا ہی میں خیال ہے, اور گل پھر کوئی نہیں. اقبال کہندا عشق اپنے آپ تو بے قابو ہو گیا, جاندے جاندے اے نہیں کیا یار او کی بن گیا ساڈے نال, او میری بچیاں دا کی بنے گا نا. پھر بھی خیال ایک ہی ہے, جنہ دی وجہ تو 70 زخم کھا دے تے دنیا تو جان دے رہے تے. حضرت زید فرماندے نے جویں بھٹی چوں آندی نا ہوا بھٹی انج آپ دی روح نکل رہی سی, یہ گلاں آپ کر رہے سی. پھر اگلی گل بڑی ڈاڈی قابل قومک عن السلام. میں حضور دی بارگاہ وچ اے عرض کرنی میں جنت دی خوشبو پا رہا تے صحابہ نو میرا پیغام دینا, سلام پہلے دینا تے وقل لہم
تے نال انہاں نو کہنا ان سعد بن الربی یقول لکم ان یخلص الی رسول اللہ منکم لا عذر لکم عند اللہ ان یخلص الی رسول اللہ ومنکم عین تطرف. صحابہ نو یہ کہنا کہ تواڈے وچ ایک بندہ بھی زندہ ہویا تے حضور نو دکھ پہنچ گیا تے اللہ اودی معذرت بھی قبول نہیں کرے گا. تو موجود سی تیرے ہوندے میرے نبی نو دکھ کیوں ہویا؟ ثم لم یبرح ان ماتا. آخری گل آپ نے کی تھی. اس تو بعد حضرت زید بن ثابت فرمانے نے آپ دی روح پرواز کر گئی. دسو بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. دنیا تو جاندے جاندے بھی صحابی نے ایک کوئی گل کی تھی، اے محبوبہ دا خیال کرنا، انہاں دی عزت دا خیال کرنا، انہاں دی آبرو دا خیال کرنا.